الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو شخص نے اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے اچھے عمل کرنے چاہیے، نیز وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لکم امرئ ما نوی، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرے گا۔ حضرت شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شخص نے ثواب کی غرض سے عمل کیا وہ تاجر ہے، اور جو دوزخ کے خوف یا جنت کی طلب میں عمل کرتا ہے وہ غلام ہے، اور جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے نیک کام کرتا ہے وہ حقیقتاً آزاد ہے، اور یہی بلند ترین مرتبہ ہے۔ سید التابعین حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا اس کی ملاقات و زیارت سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس کے سامنے اس کے لیے دعا کرنا ریاکاری میں شامل ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں رقم تراز ہیں کہ کسی عابد کو پتہ چلا کہ بعض لوگ فلاں درخت کی عبادت کرتے ہیں، وہ اسے کاٹنے کے ارادے سے چلا کہ شیطان بشکل انسان سر راہ ملا اور وہ کہنے لگا اگر تو نے اس درخت کو کاٹ بھی دیا تو لوگ کسی اور کی پوجا کرنے لگیں گے، لہٰذا تم اپنی عبادت میں مصروف رہو اور اسے مت کاٹو۔ عابد نے کہا میں اسے ضرور کاٹوں گا۔ شیطان نے پھر روکا تو دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ عابد نے شیطان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، مگر شیطان نے مکاری کا جال پھینکا اور اسے کہنے لگا میری بات مانو اور اپنی عبادت میں لگے رہو، میں ہر رات 2 اشرفیاں تیرے سرہانے رکھ دیا کروں گا، تو غریب اور نادار آدمی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو اپنے کسی رسول کو بھیجتا جو اسے کاٹ دیتا، جب تو اس درخت کی خود عبادت نہیں کرتا تو تجھے اس سے کیا ہے؟ عابد شیطان کے دھوکے میں آ گیا اور واپس چلا گیا۔ رات کو واقعی اسی سرہانے سے 2 اشرفیاں دستیاب ہوئیں، اسی طرح دوسری شب بھی ملی۔ 3 دن کچھ ہاتھ نہ لگا، پھر اسی درخت کو کاٹنے کے لیے باہر نکلا تو شیطان کو مد مقابل پایا، چنانچہ مقابلہ ہوا تو شیطان غالب رہا۔ عابد نے تعجب سے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے کہ پہلے میں تجھ پر غالب آیا اور آج تو؟ شیطان بولا اس دن تو اللہ تعالیٰ کے لیے مجھ پر غضبناک ہوا تھا، مگر آج تو 2 اشرفیوں کے لیے پتہ چلا نیت خالص شیطان پر غلبہ دیتی ہے، اور بدنیتی کے باعث شیطان غالب آ جاتا ہے۔ ایک شخص جہاد کے روانہ ہونے لگا تو اس نے تازہ گھاس بھی باندھ لی تاکہ اسے فروخت کر کے کچھ فائدہ اٹھائے، مگر رات کو اس نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ فلاں شخص کو مجاہد لکھو، فلاں کو نیک اور فلاں کو ریاکار لکھو، مگر جب اس شخص کی باری آئی تو فرشتوں نے اسے دیکھتے ہی کہا اسے تاجر لکھو۔ وہ شخص پکارا بڑے تعجب کی بات ہے، میں تو جہاد کے لیے نکلا ہوں۔ فرشتہ بولا تو نے روانگی کے وقت اپنے ساتھ گھاس اس نیت سے باندھ لی تھی کہ اسے فروخت کر کے نفع حاصل کروں گا۔ یہ سنتے ہی وہ شخص کف افسوس ملنے لگا تو دوسرے فرشتے نے کہا اب اسے مجاہدین میں شامل کر لو۔ اگرچہ اس نے راستے میں گھاس نفع حاصل کرنے کے لیے اپنے ساتھ رکھ لی تھی، تاہم اس کے لیے وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے 3 باتوں کی سوا کوئی لغزش نہیں ہوئی۔ ایک یہ کہ آپ نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں، اور بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ بتوں کو ان کے بڑے بت نے توڑا، اور اپنی زوجہ محترمہ کے بارے فرمایا ھذا اختی،
یہ میری بہن ہے۔ حضرت شیخ ابن عربی فرماتے ہیں ان میں آپ کی دو باتیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے تھیں اور تیسری بات اپنی ذات کی نسبت سے تھی، اور اپنی اہلیہ محترمہ کی حفاظت و صیانت کا پہلو نمایاں تھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے لیے تو خالص عمل وہی ہوتا ہے جس میں دوسرے کے لیے ذرا برابر بھی اتصال نہ ہو۔ ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کے متعلق ھذا ربی، کیا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو، اس میں کسی قسم کی آمیزش نہیں، اگرچہ آپ نے یہ کلام آغاز تبلیغ میں فرمایا تھا۔ حضرت علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ حیات الحیوان میں تحریر کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو جاءتہ وحوش الفلاۃ تسلم علیہ وتزورہ، جنگل کے جانور آپ کی خدمت میں سلام و زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ ہر جنس کے لیے دعا فرماتے رہے، یہاں تک کہ جاءت طائفۃ من الضباء، ایک ہرنوں کی ڈار آئی، فدعا لہن ومسح علی ظہورہم، پس آپ نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی اور ان کی پیٹھ پر شفقت سے ہاتھ بھی پھیرا تو ان میں نافع کستوری پیدا ہو گئی، ان سے جنگل مہک اٹھا۔ ایک دوسری جماعت نے ان سے خوشبو کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا جب ہم آپ کی خدمت میں زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے دعا دینے کے ساتھ ساتھ ہماری پیٹھ پر دست شفقت پھیرا، جس کے باعث ہم اس خصوصیت سے ممتاز ہوئے۔ یہ سنتے ہی ہرنوں کی دوسری ڈار حاضر ہوئی، آپ نے دعا فرمائی، ان کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ مبارک بھی پھیرا، مگر خوشبو نمودار نہ ہو سکی۔ وہ اپنے ہم جنسوں سے واپسی پر کہنے لگے ہم نے بھی تمہاری طرح عمل کیا تھا مگر مہک پیدا نہ ہو سکی، اس کا کیا سبب ہے؟ جواباً کہا ہم نے آپ کی زیارت رضائے الہی کے لیے کی تھی اور تمہاری حاضری محض خوشبو حاصل کرنے کے لیے تھی۔ ہم اپنی خالص نیت کے باعث سرفراز ہوئے اور تم خلوص نیت کے فقدان کے باعث ناکام رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے۔ حاضر المرام، جزاک اللہ خیرہ۔